چترال اور پڑوسی اضلاع میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر صدیوں پرانے گلیشیئرز یعنی برفانی تودے گلوبل وارمنگ عالمی حدت کی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں پٹ جاتے ہیں۔ ان گلیشیئر کے پٹنے سے ان علاقوں میں گلوف ایونٹ یعنی بغیر کسی بارش کی اچانک سیلاب آتا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ان سیلابوں کی وجہ سے ان علاقوں میں مقامی آبادی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اکثر ایسے لوگ بھی بے گھر ہو گئے جن کا سر چھپانے کا کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ UNDP یعنی یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی فنڈ سے گلوب 2 پروجیکٹ کے تحت محکمہ سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن نے ضلع لوئر اور اپر چترال کے علاوہ پڑوسی اضلاع دیربالا اور سوات میں بھی ان متاثرہ علاقوں میں بحال کاری کے کام کیے۔ گلوب 2 کے تحت ارکاری، وڈگلاشت، ریشن، مٹلتان، قطرول، محلہ قلعہ، کمرخورا، تل وغیرہ میں آبادی کو سیلاب کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے حفاظتی دیواریں، کمیونٹی سینٹر اور اپاشے کی ندیاں تعمیر کی گئی ہیں تاکہ ان متاثرہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ علاقے کے لوگ ان بحال کاری کے کاموں پر بہت خوش ہیں جس سے ان کے نقصان کا کسی حد تک تلافی ہوئی ہے۔ زیر نظر جو نہر اور راستہ بیبل راستہ جو نظر آ رہا ہے یہ لدر گاؤں اور بگلاندہ گاؤں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 150 گھرانے سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان متاثرہ علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گلوف ایونٹ کی وجہ سے بغیر کسی پیش کی اطلاع اور بارش کے اچانک سیلاب آتا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جتنا نقصان سیلاب سے ہوا ہے اور یہاں پہ جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جتنے ذمہ دار لوگ متاثر ہوئے ہیں، جتنے یہاں کے آبائی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، اس کے نقصان کا ازالہ میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ ان پہاڑی اور سیاحتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے گلوف 2 کے تحت مختلف مقامات پر ارلی وارننگ سسٹم بھی محکمہ موسمیات کے اشتراک سے لگائے گئے تاکہ سیلاب کی صورت میں لوگ بر وقت اپنی جان اور مال کو سیلاب کی تباہ کاری سے بچا سکے۔ تو اب انشاءاللہ یہ پروٹیکشن وال سے ایسا ہوگا کہ وہ لوگ پھر آئیں گے اپنی زمین اوار کر کے پھر اپنے لیے گھر بنائیں گے، ورنہ ہمارا امید ختم ہو گئے تھے اس جگہ سے لوگوں کا کہ یار یہاں تو گھر بناؤ، ہر تیسرے سال سیلاب آتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ گلوف 2 پروجیکٹ کے تعاون سے ابھی یہ پروٹیکشن وال بن رہے ہیں، ان سے یہ لوگ پھر سے آباد ہوں گے اور اپنے وہی کھیت بھی بنائیں گے اور گھر بھی بنائیں گے۔ خطرہ زیادہ تھا کیونکہ پل کے اوپر سے پانی جا رہا تھا، تو ابھی الحمدللہ وہ خطرہ ٹل گیا۔ وہ جو حکومت نے یہ جو دیوار لگایا ہیں ہم اس سے بہت مطمئن ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ کیونکہ یہ پروٹیکشن وال نہیں تھا تو اب پانی جو ہے نا وہ ان تک پہنچ جاتا تھا اور ان کی مال و اسباب اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ابھی یہ پروٹیکشن وال ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ 500 فٹ کا پروٹیکشن وال یہ بنا ہوا ہے، 800 فٹ کا مزید بن رہا ہے۔ اس سے یہ مقامی آبادی کو جو ہے نا ایک محفوظ سیلاب سے محفوظ ہو جائے گی اور ٹورسٹ کو یہاں پہ رکنے کے لیے ایک محفوظ راستہ مہیا ہو جائے گا ماؤنٹین جانے کے لیے۔ $36 ملین کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ان حفاظتی دیواروں وغیرہ سے امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کافی حد تک نقصان سے بچ سکیں گے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ ان سیاحتی مقامات میں گلوب 2 پروجیکٹ کے تحت UNDP کے فنڈ سے جو اریگیشن چینل بنائے گئے اور جو آبادی کو بچانے کے لیے حفاظتی دیواریں بنائے گئے، امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو سیلاب آئے گا یہ خوبصورت علاقے مزید تباہی سے بچ سکیں گے۔ اخوندزادہ گل مفتاح رقی، ڈسکور پاکستان، چترال۔